بسم اللہ الرحمن الرحیم انما الحیات الدنیا لعب و لعب، زندگی ایک کھیل اور تماشا ہے۔ سامعین حضرات، ایک ہے مقصد زندگی اور ایک ہے طرز زندگی۔ مقصد زندگی ہے لا الہ الا اللہ، اور طرز زندگی ہے محمد رسول اللہ۔ مقصد زندگی میں ہے وحدانیت، الوہیت، اللہ کی ذات کو تسلیم کرنا، اس کو ماننا، اس کو وحدہ لا شریک سمجھنا، اپنی زندگی میں اس کو خالق، مالک، رازق، نافع، نقصان، حاجت روا، مشکل کشا، اولاد دینا یا نہ دینا، عبادت کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے۔ یہ ہے انسان کا مقصد زندگی۔ طرز زندگی ہے محمد رسول اللہ، یعنی میں یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، یعنی جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ انسان اپنی زندگی کو حضور کے اسوہ حسنہ کے مطابق گزارے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر عمل کو اپنی زندگی میں ڈالے، اور فرمایا وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ پیغمبر جو چیز دے اس کو تم مضبوطی سے پکڑ لو، اور جس چیز سے پیغمبر علیہ السلام منع کر دیں اس کے قریب تک بھی نہ جاؤ۔ گویا کہ یہی انسان کی اصلی زندگی کا مقصد ہے۔ ایک ہے زندگی عارضی، ایک ہے یہ دنیا کی زندگی۔ یہ دنیا کی زندگی متاع ہے، دنیا کا سامان ہے۔ ایک ہے وہ زندگی جو انسان کا سانس اندر آنا اور باہر جانا، یہ زندگی ہے۔ یہ زندگی بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر انسان کا سانس رک جائے تو انسان ختم ہو جاتا ہے۔ سانس کا آنا اور جانا یہ بہت بڑی زندگی ہے۔ گویا کہ یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اس بہت بڑی نعمت کو، اس بہت بڑی زندگی کے پیچھے اس بہت بڑی ذات پر قربان کر دے، یہی انسان کا اصلی مقصد ہے۔ تو فرمایا کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، میرا پیغمبر جو چیز تمہیں دے اس کو تم مضبوطی سے پکڑ لو، اور جس چیز سے منع کر دے اس کے قریب تک نہ جاؤ۔ آپ کی طرف سے یہ نہ کہو کہ یہ چیز اچھی ہے میں اس کو کر لوں، نہیں، اگر پیغمبر نے فرمایا ہے تو اس کے مطابق کر لو۔ اگر آپ نے منع کر دیا ہے، آپ نے نہیں بتایا تو آپ اس کے قریب تک بھی نہ جائیں۔ اور وہی عمل قابل قبول ہوگا جو حضور کے مطابق ہوگا۔ جو حضور کی سنت، حضور کے عمل کے خلاف ہوگا وہ قابل قبول نہیں ہوگا، وہ عمل مردود ہوگا۔ اس لیے لا الہ الا اللہ کا حکم ہے وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ۔ لا الہ الا اللہ کا مقصد کیا ہے؟ وَأَنِ اعْبُدُونِي، تم میری ہی عبادت کرو، هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، یہی سیدھا راستہ ہے۔ عبادت کیا ہے؟ عبادت صرف یہی نہیں ہے کہ صرف سجدے میں سر جھکا دینا۔ عبادت ہر وہ حکم جو اللہ نے دیے اس کو مانا، اس کے طریقے کے مطابق کرنا، اللہ کو راضی کرنا، یہی عبادت ہے۔ تو لہذا یہ ہے لا تعبدون الا اللہ، اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو۔ اور دوسرا کہا فرمایا کہ طرز زندگی کیا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو مانا۔ میں یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ جس نے رسول کی اطاعت کی
اس نے اللہ کی اطاعت کی اور فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہہ دے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری تابع داری کرو، یعنی پیغمبر کی تابع داری کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ میں یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے پیغمبر کی اطاعت کی اس سے خدا کی اطاعت کی، جس نے پیغمبر کے حکم کو مان لیا اس نے خدا کے حکم کو مان لیا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے قبر میں بھی عقائد کے بارے میں پوچھا جائے گا اور قیامت میں اعمال کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا۔ اگر عقائد میں کامیاب ہو گیا تو پھر قیامت کے دن انسان کو معاف کر دیا جائے گا۔ میں بھی سب سے پہلے رب کے بارے میں یہی سوال کیا جائے گا، مر ربو کا، سب سے پہلے عقائد کے بارے میں کہ تیرا رب کون سا ہے، رب کے سوا کسی اور کو رب کو نہیں بنا لیا، رب کے سوا کسی اور کی پرستش تو نہیں کی، سب سے پہلے یہ سوال کیا جائے گا۔ اور دوسرا فرمایا دین کے بارے میں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا میں یعمل مثقال ذرۃ خیر یرا ومن یعمل مثقال ذرۃ شر یرا، جو ذرا بھر بھی انسان نیکی کا عمل کرے گا وہ اس کو بھی دیکھ لے گا، اور جو برائی کا عمل کرے گا وہ بھی اس کو پا لے گا۔ اس لیے ہمیں اپنے مقصد زندگی میں اللہ کی عبادت، اللہ کو رازق، ان الذین تعبدون من دون اللہ لا یملکون منہ رزقا فابتغوا من رزق اللہ من اللہ رزقا، اللہ سے رزق طلب کرو، کسی اور سے رزق مت طلب کرو، فعبدو، اسی کی عبادت کرو، واشکروا لہ، اور اسی کا شکر ادا کرو۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ کی صحیح عبادت اور پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح اطاعت اور اس کے حسن چلنے پر کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔